کہ وہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چیئرمین پاکستان متحدہ اتحاد کونسل، مشائخ اتحاد کونسل و اراکین، یہاں پر موجود پاکستان بھر کے درگاہوں کے سجادہ نشین، سادات عظام، یہاں کی اس اعلیٰ پائے کی کانفرنس کو منعقد کرنے والے منتظمین اور میرے دوست احباب، السلام علیکم۔ مجھے جب یہاں کا کے لیے آنے کے لیے دعوت نامہ بھیجا گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے یہ خصوصاً سید علی گیلانی کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہوتے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ کی نسل سے سید علی گیلانی کی ذات کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے اگر میں اور دوسرے سادات گیلانی اور دوسرے عظام ادھر تشریف لے آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین بنانے کو پہنچانے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، جس کی خدمات ناقابل بیان ہیں، اور ان کی خدمات دراصل میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت بلا شبہ، اور ان کی خدمات بلا شبہ حضرت علی المرتضیٰ کی صحیح تصویر ہے اور صحیح تلقین ہے اور صحیح تعلیمات پر عمل ہے۔ یہاں کشمیر میں پچھلے سال سے پہلے یہاں پر کبھی نہیں آیا۔ پچھلے سال جب میں ادھر آیا تو وادی نیلم میں میرا اڑنکیل تک جانا ہوا تو میں نے یہاں دیکھا، آپ میں سے بہت سے، میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید ان چیزوں کو نہیں پتا ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کشمیری نہیں ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جس جگہ میں جاتا ہوں سیر کرنے کے لیے تو یہاں پہ بنکر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا یہ بنکر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، بچوں نے بتایا، جو میرے گائیڈ اکثر بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی وقت جہاں پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سارے اپنی ماؤں، بچوں، بہنوں کے سمیت بنکر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو کبھی اور اس فائرنگ کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، کبھی آدھی رات کو شروع ہو جاتی ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی میں ہوتی ہے، کبھی برف باری میں ہوتی ہے، کبھی گرمی میں ہوتی ہے۔ تو میرے لیے یہ چیز باعث حیرانی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی مقبوضہ کشمیر میں، یہ تو ہماری سائڈ کا حال ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے جو ادھر رہ رہے ہیں، اور یہ باتیں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے یہ دلی صدمہ ہوا، اور آج یہاں پہ آ کے اور یہ آپ سب لوگوں کی باتیں سن کے مجھے واقعی یہ لگا کہ یہ جو ہمارا کاز ہے اور جو آج یہ باتیں ہوئی ہیں، اور یہ سید علی گیلانی کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ مجاہد کا کردار ادا کرنا ہے، جو پسی ہوئی قوم ہے، پسی ہوئی مسلمان ہے، پسی ہوئی کشمیری ہے خصوصاً، ان کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت سید علی گیلانی کے نام پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے، تو میرے خیال میں خالی یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے، یونیورسٹی کے ساتھ ان کا پیغام بھی عام ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی تو خالی تعلیم دے دیتی ہے اور پیغام جو ہے وہ تربیت دیتی ہے، تربیت اور تعلیم، یہ حضرت سید علی گیلانی کا جو ہے وہ عام ہونا چاہیے۔ خالی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا، میرے خیال میں ایک اور بھی میں چیز تجویز پیش کرنا چاہوں گا قرارداد کے لیے کہ سید علی گیلانی کشمیری ہیرو ہیں، تو ان کا دن جو ہے یہاں پہ ایک سرکاری دن کے طور پر ہمیں منانا چاہیے۔
اور اس کے لیے بھی میں آپ سب لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہیرو ہیں، قومی ہیرو ہیں، کشمیری ہیرو ہیں، اور ان کا دن ہر سال ایک قومی دن کے طور پہ منانا چاہیے، اس پہ سرکاری چھٹی بھی ہونی چاہیے اور ان کے پیغام کو عام کیا جائے۔ دوسرا، میرا تعلق جس درگاہ سے ہے، حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید سے تعلق ہے، وہ خود ایک مجاہد ہے اور ان کی جو وفات ہوئی وہ شہادت میں ہوئی اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے دی، اور میری یہ التجا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تشریف رہے یہ باتیں صرف قراردادوں تک نہ ہوں، اور ہم مشاہد اکثر ہی ہوتی ہے کہ کانفرنس ہوتی ہے اور ہم نے چائے پی، کھانا کھایا اور ہم چلے گئے۔ تو میری یہ التجا ہے سب لوگوں سے کہ اس کو ہم ایک عملی جامہ پہنائیں اپنی، جو جس کے ہم اتنی دور سے تشریف لے ہیں، سندھ سے لوگ آئے ہیں، کافی دور سے آئے، تو اس کو لیے ایک پریکٹیکل کام کریں، اور اس کے لیے میری تو خدمات ہر طرح سے حاضر ہیں، اور میں باقی لوگوں سے بھی یہی التجا کروں گا پروفیسر مخدوم سہیل حسن گیلانی صاحب سے کہ جس طرح سے انہوں نے اس گلدستے کو سجایا ہے تو اس کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی، خصوصاً کشمیریوں کا تو میں مہمان نوازی سے واقعی بہت متاثر تھا۔ ایک چیز میں اور بھی بتاؤں گا جو لوگوں کو ادھر تشریف لے ہیں کہ ٹورزم کے لیے آپ لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، تو آپ کشمیر پہ کبھی آ کے دیکھیں، آپ کو گوشت کی پلیٹ بھی وہی ریٹ میں ملے گی جو پنجاب میں ملتی ہے، اور آپ کو دال بھی اسی ریٹ میں ملے گی، اور آپ کو ہوٹل بھی 1000-2000 میں ملے گا۔ تو آپ لوگ جو کشمیر پہ کبھی تشریف بھی لائے وہ یہاں پہ ضرور تشریف لیں، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ واقعی جنت نظیر ہے، واقعی یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا، یہ جنت نظیر ہے، اور اللہ پاک یہاں کے لوگوں کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں وہ دور فرمائے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور حق کی بات کر سکیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، میری بات کو لمبی کر دی تھی، بہت شکریہ۔ میں باتیں کہنے والی بہت تھی لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے تھوڑی بات کی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔